بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ کو اپنے پچھلے بہت سارے ویلاگز میں ایک ہی خبر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جبر، تشدد سے، ظلم اور بربریت سے ختم نہیں کیا جا سکا، عمران خان صاحب کی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ان کے پیچھے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ پاکستان کی عوام ہے۔ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تو جبر، ظلم، تشدد تھے، پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ لیکن پی ٹی آئی کو اگر کوئی ختم کر سکتا تھا تو خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے، اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والے بھی اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے، ہماری بہت بڑی خبروں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جناب ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جب میں ان کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جناب آپ کی پارٹی میں کچھ رانگ نمبرز کام کر رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں یا طاقتوروں کے مورے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ریاکشن دینا شروع کر دیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر ہماری خبر پر مہر لگا دی ہے۔ خبر کیا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر کپتان کا قاتل پکڑا گیا پارٹی کے اندر۔ اب یہ قاتل کون ہے؟ یہ کیا پارٹی کے اندر سازشیں کر رہا تھا؟ کیا سارا معاملہ بنا؟ ایک بہت بڑی سازش جو ہے آج پکڑی گئی ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جناب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت طاقتوروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ایک بہت بڑی آفر کی گئی ہے، فون کی گھنٹیاں کھڑکنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ کیا آفر کی گئی ہے؟ کس سے رابطہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت پہ بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آج بہت زیادہ برسے نام لے کر انہوں نے باتیں کی، اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے۔ جو یہ بیانیہ بن رہا تھا کہ وہ سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، خان صاحب نے اس بیانیے کو دھپڑ دوز کر کے رکھ دیا۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا خان صاحب کے خلاف، عمران خان نے سارے کے سارے پروپیگنڈا سیلز کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا، نہ وہ ڈیل کرے گا اور نہ وہ ملک سے باہر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری ڈیڈ باڈی تو اڈیالہ جیل سے باہر جا سکتی ہے، لیکن میں ڈیل کر کے اس ملک سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آج خان صاحب نے جنرل فیض حمید کے اوپر بھی جو ہے وہ گرم دیگچا الٹتی ہے۔ جب فیض حمید صاحب کے حوالے سے آج خان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اس وقت میں جیو نیوز کی خبر جو ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلکہ جناب آپ اس کو جو ہے وہ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ججز خط کی انکوائری کا آغاز شوکت صدیقی کیس سے شروع کریں۔ یعنی کہ جو شوکت علی صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، یعنی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے ان کے بقول، اور پھر ان کو جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب نے برطرف کر دیا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ وہاں سے جو ہے وہ سارے کیس کو شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون ججز کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ یعنی کہ ڈی جی سی کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت ڈی جی سی جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب تھے، اب کے ڈی جی سی کون ہیں، اور ججز کو دھمکیاں دینے والا ڈی جی سی کون ہے۔ تو خان صاحب نے یہاں پر ایک تیر سے دو شکار جو ہیں وہ کر دیے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے۔ بڑا واضح کیٹیگوریکلی خان صاحب نے جو ہے اس کے اوپر پیغام دے دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج انہوں نے میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کی، صحافیوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو آواز اٹھانے پر سیلیوٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں۔ ججز نے جو خط لکھا ہے سب کو پتہ ہے، رجیم چینج ہوئی تو یہ باتیں سب تب سے چل رہی ہیں۔ ججز ہمیں پیغامات دیتے تھے کہ وہ بے بس ہیں، اور پھر دوسری جانب ججز نے یہ خط لکھا۔ اب ججز کی آواز کو جناب بند کرنے کے لیے ایک اور خط لکھا گیا، 8 ججز کے نام میں خط لکھا گیا۔ اس میں ان کو زہر دینے کی جو بات ہوئی ہے، اس میں ان کو جناب جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، کیونکہ آج سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ کوئی بھی افسر ہو، وہ اچانک جو ہے وہ مر جاتا تھا۔ خبر آتی تھی کہ جناب فلانا افسر جو ہے وہ شباشی صاحب کا تفتیشی افسر، وہ جناب ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ بہت سارے ایسے افسروں کے نام سامنے آئے، بہت سارے ججز جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ مر گئے، ان کا نام نشان مٹ گیا۔ تو یہاں سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان ججز کو بھی ایسے ہی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما تھیں، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں، آج نامعلوم لوگوں کے چہروں سے نقاب جو ہے وہ اٹھ گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ججز کو زہریلا مواد کے خطوط بھیجنے کا مقصد دھمکانا اور خط سے دستبردار کرنا ہے۔ ان ججز اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ججز کو دھمکانے کے معاملے کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ستو پی کر سوئے ہیں، ان کو نوکری کی فکر ہے، وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، پاکستان جاتا جائے بھاڑ کے اندر، ان کی نوکری لگ رہی ہے، ان کو جائشیں کرنے کو مل رہی ہیں۔ یہاں پر جناب ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس وقت پورے کے پورے ملک کو یرغمال بنا لیے۔ انہوں نے ان 6 ججز جو ہیں ان سے ذاتی انار جو ہے وہ
कर रहे हैं कि इनको रास्ते से हटा दें, और अगर इन 6 जजेस को कुछ होता है तो उनके सबसे बड़े कातिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुबैना तौर पर होंगे। जाहिर है उन्होंने उनको इंसाफ नहीं दिया, जाहिर है वो उनके केसेस नहीं सुन रहे, जाहिर है वो 6 जजेस को बुलाकर ये नहीं पूछ रहे कि आपको धमकियां देने वाले कौन थे, वो सबूत कहां पर है, सबूत लें और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस के अंदर इतनी हिम्मत कहां पर है, क्योंकि वो खुद उनके टाउट बने हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये भी मैं आपके सामने खबर रख देता हूं। खान साहब ने इंकशाफ किया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अब तक गायब हैं, कहां पर हैं, जिसने धांधली का जो है जिक्र किया था कि हमें धांधली के लिए ये सब कुछ किया गया, और साबिक जज मोहम्मद बशीर के दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल में गए। इद्दत केस वाले जज ने बताया कि उस वक्त तक उनके बेटे का वलीमा नहीं हो सकता जब तक फैसला ना सुना दूं। साइफर केस में जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही जो है वो फैसला जनाब सुना दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। पाकिस्तान पीपल मुस्लिम नवाज जो है वो एक बार फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू कर दिया है, यानी कि मियां नवाज शरीफ का ग्रुप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से नाराज है। और उनकी नाराजगी की वजह क्या है कि मियां नवाज शरीफ को हुकूमत में नहीं लाया गया और उनको शटअप कॉल दे दी गई है कि आप मौजूदा हुकूमत में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो जावेद लतीफ साहब उनके जो है वो बड़े करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस 2013 से 2024 तक अदवार की तहकीकात करवा लें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। तारीख अहम मोड़ पर है, चीफ जस्टिस पर सब गुजरी है, वो कौम पर एहसान करें, दोनों अदवार को तहकीकात करके घंगाल लें। उन्होंने जनाब जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की और कहा कि अगर बेनिफिशियरी हम हैं तो यहां से पीछे से शुरू कर लें, ज्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 2013 से 2024 तक अदवार घंगाल लें। जजेस को अपने खत में लिखना चाहिए था कि कौन मुदाखलत करता है, और हम भी 5 जजेस का नाम देते हैं और चीखते रहे कि फलां के कहने पर फैसले देते हैं, और इन फैसलों का नुकसान नवाज शरीफ, मुस्लिम नून और हुकूमत को तो होता है, वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान रियासत और मईशत को पहुंचा। दोनों अदवार की तहकीकात होनी चाहिए, दोनों की तहकीकात करने से फाटक बंद हो सकता है। तो जनाब ये उन्होंने जो है उसके ऊपर बात की, और वो ये बात कर रहे हैं कि जो है वो इस वक्त सुकून नहीं है। काशिफ वासिफ साहब ने पूछा कि हाँ भाई आराम है, सुकून है, उनका जनाब सुकून नहीं है। और फिर काशिफ वासिफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब कहा करते हैं कि सुकून जो है कब्र में है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ अब हमें भी समझ आना शुरू हो गई कि सुकून सिर्फ कब्र के अंदर है, हुकूमत में इक़्तिदार में सुकून किसी बात का जनाब नहीं है। तो यानी कि मियां नवाज साहब की बोली जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये जनाब उन्होंने ऐलान जंग जो है वो कर दिया है। अब जनाब ये सारे सूरत हाल तो आपके सामने है। ताकतवरों ने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए हैं और अडयाला जेल में फोन की घंटियां खड़कना शुरू हो गई हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनको ये धमकियां देते रहे कि हम आपका वजूद मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, आपका सियासी वजूद खत्म हो जाएगा, आपको जो है वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो लगातार जो है वो धमकियां ऑन टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से इमरान खान साहब को दी गई थी। तो अब वही नून लीग जो है वो कुटरों के बल आ गई है, और वही नून लीग अब गड़गड़ा कर यही बात कर रही है कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने ये बात की, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हमने इमरान खान साहब से रब्ता किया था कि आए मिल बैठकर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि ना मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा। तो आज जो है वो सेनेटर मुसद्दिक मलिक जो है वो ये वफाकी वजीर भी हैं, इन्होंने जनाब एक बहुत अहम स्टेटमेंट जारी कर दी है, और ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है। यानी कि अब उन्होंने कहा कि हम पीटीए के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जो दहशतगर्द जमात है, जिसको आप बैन करवाना चाहते हैं, जिसके बारे में मरीम नवाज कहती है कि हम यूथलेस हो जाएंगे, इस दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम इस फितने का सर कलंद कर देंगे। यानी कि आप लोग खुद उसको धमकियां देते हैं, आप दहशतगर्द जमात बताते हैं, आप 9 मई वाले बताते हैं, और आप उस दहशतगर्द जमात के साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। यानी कि आप चाहते हैं क्या? एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि मीडिया के सामने कुछ और स्टेटमेंट, बैक डोर्स के ऊपर इनके मामला कुछ और होते हैं। यानी कि ये हुकूमत जो है वो थक चुकी है, ये चाहते हैं कि जनाब हमें हुकूमत से गिरा दिया जाए, हम हुकूमत चलाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन इनके हाथ पांव बांध कर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत में लाकर खड़ा कर दिया, जनाब आपने हुकूमत चलानी ही चलानी है, वरना आपकी ऐसी की तैसी है। तो इस्लामाबाद में मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से जनाब गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे तरीके से सियासी मामला और इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है और उसकी हिमायत गैर मशरूत है। मासी में पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेकाम के लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने को जनाब तैयार हैं, और सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। और उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो सब मुतासिर होते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ने से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो लिहाजा अब तो डॉलर नीचे गिर रहा है, बतदरीज 1-2 रुपए जो है डॉलर नीचे गिरा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो फिर जो पेट्रोल की कीमत है वो तो फिर नीचे करनी चाहिए थी, आपने इकट्ठा 10 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। तो आप जो है करना क्या चाहते हैं? यानी कि पाकिस्तान की कौम को आप डॉलर में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कौम जब खरीदने के नाम नहीं ले रही, कौम ये चुनाव खरीदेगी। अब जनाब दूसरी जानिब
میں آج شروع چاہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک رانگ نمبر کام کر رہے ہیں، وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب. یہ جو ہے مراسیت کے مقابلے میں کے پی کے اندر جو ہے وہ لانچ ہوئے اور یہ مراسیت کی مقبولیت توڑنے کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. تو یہ کے پی کے میں بڑی دھندراتے پھر رہے تھے، یہ پنجاب کے اندر دھندراتے پھر رہے ہیں، تو یہ فلانے جگہ آ رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آپ سڑکوں کے اوپر نکل کر لے کر جا کر نہیں جا سکتے تھے، جب آپ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا نام نہیں لے کر جا سکتے تھے سامنے، یا آپ جو ہے ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے تھے، جو بھی اگر عام شخص بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر سڑک پر آتا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، عام پبلک کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، تو اس وقت شیر افضل مروت جو ہیں وہ بڑے بڑے جتھے لے کر جو ہیں وہ کے پی کے میں یا کہیں اور جگہ سندھ کے اندر وہ جناب احتجاج کر رہے ہیں، وہ جناب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ رانگ نمبر ہے، ان کو بڑے طریقے سے لانچ کیا گیا، ان کو عمران خان کے خلاف اور مراد سعید کے مقابلے میں لانچ کیا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے پی کے جو سینٹ الیکشن ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا. اس کو ملتوی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مراد سعید کو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ لڑنے سے روکا جائے اور اس کو اجازت نہ دی جائے، یہ اصل وجہ تھی. تو اب عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو ایک تو جناب جو ملاقاتیوں کی لسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو فوکل پرسن سے عمران خان کو ملوانے کے لیے، اس لسٹ سے شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے جناب نکال دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. خان صاحب جو ہیں اب انہوں نے اپنے مخالف جو اندر لوگ ہیں ان کو پہچانا شروع کر دیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تو ان کو اپنی فوکل پرسنز کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور سابق وزیر اعظم نے شیر افضل مروت کو ملاقاتیوں کے لیے نام دینے کی فہرست سے بھی نکالا ہے. اور جناب یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس سے ہٹ کر شیر افضل مروت صاحب نے ذاتی سوشل میڈیا ٹیم بنا لی تھی. وہ ایک اپنی پارٹی بنانے کے چکروں میں تھے، وہ ایک اپنی فین فالوئنگ بنانے کے چکروں کے اندر تھے. تو پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بھی اس کی تردید کر دی تھی کہ ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ جو ہے ہماری جانب سے نہیں بنایا گیا. تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں جناب وہ دھڑا دھڑ اس پہ کام کر رہے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سے ایک تو اعلان لا تعلقی کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی سوشل میڈیا ٹیم بنائے گا اس کو شٹ اپ کال دی جائے، اور شیر افضل مروت صاحب کو ریڈ سگنل جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کور کمیٹی کی سفارشات پر کیا ہے، یعنی کہ سیاستدانوں نے جو کور کمیٹی کے اندر اہم لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب اپنا کام الگ الگ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو نہ صرف آپ جو ہے وہ اس کور کمیٹی سے نکالیں، آپ فوکل پرسن کی لسٹوں سے نکالیں، آپ ان کو بلکہ پارٹی سے فارغ کر دیں. آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس رانگ نمبر سے اعلان لا تعلقی کر دے گی. یہ خان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی جناب یہ ان کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ کہیں اور کے لیے کام کرتا ہے، کہیں اور رپورٹ کرتا ہے، کسی اور کا بندہ ہے، اور اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو آج ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی ہے. میں بھی یہی شور مچا رہا تھا کہ جناب یہ کسی اور ایجنڈے پر آیا، لیکن لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے، لوگ گالیاں دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. تو جب ہم اس کی نشاندہی کر رہے تھے تو اس وقت آپ غلط تھے. تو آج اگر خان صاحب نے ہماری خبر کی تصدیق کر دی ہے تو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.